کیا آپ رمضان میں پکوڑے کھاتے ہیں؟ کیا آپ پکوڑے کھانے کے شوقین ہیں؟ کیا رمضان میں آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو تفصیل اس کے لیے ویڈیو ہوئی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ایک نئے نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے، کیا آپ رمضان کے مہینے میں پکوڑے کھاتے ہیں؟ تو کیا پکوڑے کھانے کا چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے؟ اس حوالے سے میں نے سوچا ایک ویڈیو آپ دوستوں کے سامنے پیش کی جائے رمضان کے حوالے سے، چونکہ 2-3 دن کے بعد رمضان ہے۔ پکوڑے رمضان کے مبارک مہینے میں ہر گھر میں تقریباً پکتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے تمام دوستوں سے، اگر میرا کوئی بھائی بواسیر کا شکار ہے یا میرا کوئی بھائی معدے کے انفیکشن کا شکار ہے، یا میرا کوئی ایسا دوست، میری کوئی ایسی بہن یا بھائی چھوٹا بڑا جن کو تیزابیت ہر وقت معدے میں رہتی، تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر، چونکہ بھوک ہوتی ہے اور مغرب کے وقت افطار کے وقت انسان کو طلب ہوتی ہے کہ میں کوئی بریانی کھاؤں، چکن کا گوشت ہو، اسی طرح تلی ہوئی چیزیں ہو، سموسے، کباب، پکوڑے اور سرخ مرچ میں بنی ہوئی چیزیں، آئل میں بنی ہوئی چیزیں، یہ استعمال کی، اس طرف توجہ زیادہ نہیں کی۔ اور چاٹ پھر اس طرح کا چاٹ تھے جس میں سرخ مرچ مسالے یہ تیز ہوتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی ان چیزوں کا شوقین ہے، اس ویڈیو میں اس کے متعلق ضرور جانیں۔ اگر آپ خشکی کے مریض ہیں، آپ بواسیر خونی یا بادی کے مریض ہیں، آپ کو معدے میں جلن ہے، خشکی ہے، تیزابیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر کوئی انفیکشن ہے، زخم وغیرہ ہے، تو آپ نے ان چیزوں سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ان سے پرہیز کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں میرے تمام وہ دوست جو گرمی کا شکار ہیں، جو خشکی کی وجہ سے جن کا حلق سوکھ جاتا ہے، معدے میں تیزابیت رہتی ہے، ان کے لیے میں ایک بہترین شربت، ایک بہترین جوس بتاؤں گا کہ آپ اس کو بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے، اس شربت کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس سے پیاس بھی کم لگے گی، اور جو ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے معدے میں اور گرمی محسوس ہوتی ہے، اس کو بھی یہ ختم کرے گا۔ ہم نے کرنا کیا ہے، تخم بالغ ہو یا تخم ریحان، دونوں میں سے جو بھی آپ کو مل جاتا ہے، تخم بالغ ہو، تخم ریحان، یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، آپ مشہور پرسار اسٹور پر اپنا کریانہ اسٹور پر بھی مل جاتے ہیں۔ آپ نے یہ لے کر کے 1 چمچ، ایک بندے کی مقدار بتا رہا ہوں، جتنا آپ نے بنانا ہے، آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے اپنے معدے کو طاقتور، صحت مند یخ رکھنے کے لیے استعمال کرنی، وہ ہے گوند کتیرا۔ گوند کتیرا آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، آپ نے یہ کپڑے پانی میں بھگونے ہیں، کافی دیر پہلے اس کو ڈالنا ہے، کیونکہ گوند کتیرا حل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا۔ آپ نے اس کو پانی میں بھگونا ہے، اور اس میں آپ نے مزید، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، تو آپ نے اس میں تخم، اپنا شربت بیزوری، شربت وزوری بھی بولتے ہیں، شربت بیزوری بھی بولتے ہیں، یہ انتہائی ٹھنڈا ہے، اور اگر مرحبا کمپنی کا آپ کو مل جاتا ہے تو وہ لے لیں، وہ اچھا ہوتا ہے۔ مرحبا کمپنی والا اچھی کوالٹی میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے وہ تھوڑی سی مقدار میں اپنے شربت میں ڈالنا ہے، اس میں آپ نے جتنی چینی ڈالنی ہے، گڑ ڈالنا ہے، شہد ڈالنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ تخم ریحان یا تخم بالغ، دونوں میں سے کوئی بھی چیز 1 چمچ آپ نے ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا گوند کتیرا آپ نے پانی میں ڈالنا ہے، دوپہر کے ٹائم ڈالنے تاکہ شام تک یہ حل ہو چکا ہو، یا 3-4 بجے ڈالنے تو انشاءاللہ افطار تک یہ حل ہو چکا ہوگا۔ آپ نے اپنا شربت بزوری، یہ بھی تھوڑا سا اس میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک یخ قسم کا شربت تیار ہو جائے گا، جو آپ کو، یعنی جو آپ کو پیاس لگتی ہے اس میں بھی یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ معدے کو بالکل یخ ایسی کی طرح رکھے گا،
انشاءاللہ شربت وضوری آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت اور آپ کے جسم کو جو فائدہ اس کا ملے گا، آپ اس کے استعمال کرنے کے بعد خود بتائیں گے کہ کتنی ٹھنڈی چیز ہے۔ آپ استعمال کریں۔ ماہ رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے معدے کو یخ رکھنے کے لیے، متوازن رکھنے کے لیے، معتدل رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے، آپ کو دن بھر اگر آپ کوئی کام کاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بولیں آپ اس کو استعمال کریں اور یہ آپ اپنا پورا مہینہ اس کا ایک سلسلہ قائم ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ باقی تلی ہوئی چیزیں اور سموسے پکوڑے میرے وہ دوست استعمال کریں جن کو معدے میں جلن نہیں ہے، جن کو اندر کوئی انفیکشن نہیں ہے، پیشاب میں جلن نہیں، بی پی ہائی نہیں رہتا ہے، وہ سموسے پکوڑے استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ چاٹ ہوئی، کباب ہوئے اور گوشت ہوئے، جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں وہ تمام استعمال کر سکتے ہیں۔ جو سردی کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ماہ مبارک میں آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔